بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه، ذلك من آيات الله، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا۔ وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ کہف کی یہ دو آیتیں ہیں۔ اوپر والی آیتوں سے یہ ربط ہے کہ اوپر والی آیتوں میں اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا ہے، ابتدا سے لے کر غار میں چھپ جانے تک کا واقعہ بیان کیا ہے۔ اب یہاں سے ان دو آیتوں میں اور اس کے آگے والے آیتوں میں غار کے اندر کیا حالات تھے مختصراً اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اے مخاطب تو دیکھے گا کہ جب سورج طلوع ہو تو ہٹ کر نکلتا ہے ان کی غار سے داہنی جانب، اور جب غروب ہوتا ہے تو چھوڑ دیتا ہے ان کو بائیں جانب، حال یہ کہ وہ اس غار کے کشادہ مقام میں ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں میں سے ہیں۔ جس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت عطا فرماتے ہیں بس وہی شخص راہیاب ہے، اور جس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہ کر دیتے ہیں بس ہرگز تو نہیں پائے گا اس کے لیے کوئی مددگار جو اس کو راہ دکھلائے۔ پہلی حالت کو اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ پہلی حالت یہ تھی کہ یہ لوگ جس وقت غار میں سو رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حفاظت کا سامان یہ کیا کہ جب سورج نکلتا تھا اور سورج نکل کر جب وہ چڑھتا تھا اور زوال کے بعد جب ڈھل جاتا تھا اور غروب ہوتا تھا، اس درمیان میں سورج کی تپش شعاعیں ان لوگوں کے اوپر نہیں پڑتی تھی۔ غار کی وضاحی کچھ اس طرح پر تھی کہ سورج نکلنے کے بعد سورج کے شعاعیں اس غار کے اندر نہیں پڑتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کے شعاعوں سے ان کو بچائے رکھا تھا۔ مفسرین نے یہ بات بیان کی ہے کہ سورج کے شعاعوں سے بچنے کے لیے غار کا دروازہ یا تو شمال کے جانب ہوگا یا جنوب کے جانب ہوگا۔ جب سورج طلوع ہو جائے تو غار کے دہانے پر سے جب گزرتا ہو تو وہ نکلنے کے وقت داہنے جانب سیدھی جانب وہ ہٹ کر کے غار سے نکل جاتا، اور غروب کے وقت ان کو بائیں جانب چھوڑ دیتا۔ سورج کی شعاعیں، سورج کی تپش اور دھوپ ان کے بدن کے اوپر نہیں گرتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کے تپش سے ان کے بدن کو محفوظ رکھا تھا، اس لیے کہ سورج کی تپش اگر ان کے اوپر پڑتی تو سورج کی حرارت کے سبب سے ان کو تکلیف ہوتی، سورج کی حرارت کے سبب سے وہ لوگ پریشان ہو جاتے، اور ہو سکتا ہے کہ ان کے چہرے کا جو رنگ ہے وہ بدل جاتا، ہو سکتا ہے کہ ان کے بدن کے اندر جو بدبو پیدا ہونے لگتی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انتظام فرمایا کہ سورج کی تفیش ان کے اوپر نہیں پڑتی تھی۔ اب ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے
کہ جب سورج نکل جائے تو سورج کے نکلنے کے بعد غار کی وضع قطعی ایسی تھی کہ سورج کی تپش اس کے اوپر نہیں گرتی تھی، یا پھر یہ کہا جائے بادل وغیرہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھیج دیتے تھے جس کے سبب وہ سورج کی تپش بادلوں کی آڑ سے ان کے اوپر نہیں گرتی تھی، یا پھر یہ کہا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خارق عادت ان کی کرامت کے طور پر ایک ایسا انتظام فرما دیا کہ جب سورج نکلتا تو وہاں سے لے کر غروب ہونے تک وہ غار کے دہانے سے اس طرح کتراتے ہوئے گزرتا کہ سورج کی تپش ان کے اوپر نہیں پڑتی تھی۔ یہ احتمالات ہو سکتے ہیں، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اسباب مہیا کیے تھے ان کا ایک مقصد تو یہ کہ ان کے بدن کو حرارت کے سبب سے تکلیف نہ پہنچے، دوسرا یہ کہ وہ سورج کے گرمائش اور حرارت سے محفوظ رہے، اور اس کے علاوہ لوگوں کو نظر نہ آئے، یہ بات بھی جو ہے ممکن ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی پہلی حالت یہ بیان کی کہ سورج کے تپش سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا۔ اللہ فرماتے اے مخاطب تو سورج کو دیکھے گا کہ جب وہ طلوع ہوتا ہے تو ان کے غار سے داہنی جانب ہٹ کر نکلتا ہے، اور جب وہ غروب ہوتا ہے تو وہ کتراتا ہے ان سے دائیں جانب، یعنی چھوڑتا ہے ان کو دائیں جانب۔ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ، حال یہ کہ وہ لوگ غار کے کشادہ حصے میں ہیں۔ اب غار کی ایک دوسری مختصر سی حالت بیان کی کہ غار کا کچھ حصہ چھوٹا ہوتا ہے اور کچھ اندر ہی حصہ بڑا ہوتا ہے۔ یہ لوگ غار کے جو اندر بڑا اور کشادہ جو حصہ تھا اس حصے کے اندر یہ سوئے ہوئے تھے۔ سلانے کی ایک حکمت تو یہ کہ غار کے تنگی کے سبب ان کو خوف نہ ہو، اور ہوا کھلتے رہیں، اور نسیم یعنی ٹھنڈک جو ہے ان کو پہنچتے رہے، تاکہ بدن کے صحیح سلامت رہنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے ظاہری طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اسباب کو وہاں ان کے لیے مہیا کر دیا تھا، تاکہ وہ صحیح سلامت سوئے رہے، ان پر کسی طرح کی کوئی تکلیف نہ ہو۔ اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا انتظام فرما دیا تھا۔ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ، اور وہ غار کے کشادہ حصے میں تھے۔ ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی نشانیوں میں سے ہے۔ یعنی کیا کہ ایک لمبے زمانے تک 309 سال تک ان کو غار کے اندر سلا دینا، ان کے لیے غذا کا کوئی انتظام نہیں ہے، بغیر غذا کے وہ سوئے ہوئے ہیں 309 سال تک، نہ ان کو کوئی بیماری لاحق ہوئی، نہ کوئی ایسی چیز ان پر مسلط ہوئی کہ جو ان کو جو ختم کر دے۔ وہ تو زندے ہیں، سوئے ہوئے ہیں، اور 309 سال تک سوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے یہ کرامت ظاہر فرما دی تھی۔ اس آیت کے سبب سے علماء نے یہ لکھا ہے کہ کرامات الاولیاء حق، اللہ والوں کی جو کرامتیں ہوتی ہیں یہ حق ہے، اس آیت کے ذریعے سے اس کو ثابت کیا ہے۔ اور کرامات کس کو کہتے ہیں؟ عادت کے خلاف کوئی کام ہو جانا، عام طور سے عادتاً جو کام نہیں ہوتا ہے، کسی اللہ والے کے ذریعے سے جو اللہ کو اس میں مومن ہونا ضروری ہے، وہ فرائض کا پابند ہونا ضروری ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمانی سے بچنے والا ہونا ضروری ہے۔ اس لیے کہ جو مومن نہیں ہے، فرائض کا اہتمام نہیں کرتا ہے اور اللہ کی معصیت کو نہیں چھوڑتا ہے، ایسے آدمی سے اگر کوئی خارق عادت چیز پیش آتی ہے تو اس کو استدراج کہا جاتا ہے، اللہ کے جانب سے ڈھیل، یہ استدراج ہوتا ہے۔ مومن ہو، فرائض کا اہتمام کرتا ہوں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہو، ایسے شخص سے اگر کوئی خارق عادت سے ہٹ کر کوئی چیز اس سے واقع ہو جاتی ہے تو یہ کرامات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جانب سے اس کے اللہ کے محبوب ہونے کی علامت اور نشانی ہے۔ لہذا یہ کرامات الاولیاء حق، یہ ایک عقیدہ ہی ہے کہ اللہ والوں کی کرامتیں بالکل حق ہیں، اس آیت کے ذریعے سے ثابت ہوتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ غار والے جب غار کے اندر سوئے ہیں تو بغیر کھانے پینے کے سوئے ہیں،
اور اللہ نے 309 سال کے قریب ان کو بالکل محفوظ رکھا ہے، یہ ان کی ایک بڑی کرامتوں میں سے ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اولیاء کی کرامت بالکل حق ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ ہر کسی کے ساتھ یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ اس طرح سے سہولت کا، نرمی کا، رحمت کا، مہربانی کا معاملہ کرنا چاہے، انہی کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا، اور اس کے لیے شرط ہے کہ اللہ کے لیے نکل پڑے۔ یہ لوگ ظالم لوگوں سے ڈر کر، ان کے خوف اور خطرے سے نکل کر، یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جانب نکل گئے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جانب نکلنے کے سبب سے اللہ کے دین کے خاطر وہ نکلے ہوئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غار کے اندر ان کی حفاظت فرمائی، اور حفاظت کا سارا سامان ان کے لیے مہیا فرما دیا۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ جب ایک قدم اللہ کے خاطر اٹھایا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پیچھے مدد بھیجنا شروع کر دیتے ہیں۔ انہوں نے اپنے دین کو بچانے کے لیے، توحید کو بچانے کے لیے، اپنے اعمال کو بچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف قدم اٹھایا اور غار کا راستہ اختیار کیا اللہ کے لیے۔ اللہ نے حفاظت کی، یہ سارے سامان ان کے لیے مہیا فرما دیے، اور جتنے سامان اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہیا فرما دیے سب کے سب اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید واضح ہوتی ہے، یعنی یہ کام صرف اللہ ہی کر سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ کہ آدمیوں کو 309 سال تک سلائے رکھنا، پھر اس کے بعد بیدار کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ من یہد اللہ فہو المہتدی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جس کو اللہ ہدایت دے وہی راہیاب ہے، وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہ کر دے، اور گمراہی کے اسباب مختلف ہوتے ہیں۔ بعض وقت آدمی دین پر رہتے ہوئے بھی گمراہ ہو جاتا ہے، یعنی اس کے گمراہی کے اسباب دین پر چلتے ہوئے بھی اس کے سامنے آ جاتے ہیں۔ دین کے خلاف جو قرآن اور حدیث سے ہٹ کر کچھ باتیں ہوتی ہے، زبان سے نکل جانا، اور وہ اس کو حقیقت میں صحیح بھی سمجھ لینا، تو یہ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر جھوٹ گھڑنا ہے۔ بعض وقت آدمی اس سے بھی راہ راست سے ہٹ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہ کر دے تو پھر آپ ہرگز اس کے لیے کوئی مددگار نہیں پاؤ گے، مرشدہ، اس کے لیے کوئی راہ بتلانے والا بھی نہیں ہوگا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، اے مخاطب آپ ان کو جاگتا ہوا گمان کر رہے ہیں، وَهُمْ رُقُود، حال یہ کہ وہ سوتے ہیں۔ یعنی ان کی حیت ایسی تھی کہ جس وقت وہ سو رہے تھے، آرام کر رہے تھے، ان کی آنکھیں کھلی تھی۔ یا بعض مفسرین کرام نے یہ کہا ہے کہ آنکھیں کھلی تو نہیں تھی، آنکھیں بند تھی، لیکن سونے کے جو احوال ہوتے ہیں ان کے اوپر وہ طاری نہیں تھے۔ جیسے کہ جب آدمی سوتا ہے تو اس کی سانس بدل جاتی ہے، مطلب ہے کہ خراٹے نکلتے ہیں، سانس متغیر ہو جاتی ہے، بیداری کی سانس اور سونے کی سانس الگ ہوتی ہے۔ تو گویا ان کے سونے کی حالت میں بیداری کی جو سانس تھی اس میں کوئی تغیر نہیں آیا تھا۔ نیز سونے کے بعد بدن جس طرح سے ڈھیلا پڑ جاتا ہے، ایسا ان کا بدن ڈھیلا پڑا ہوا نہیں تھا۔ تو سونے کے جو اثرات ہوتے ہیں، جو احوال ہوتے ہیں، ان کے اوپر طاری نہیں تھے۔ اس کے سبب سے دیکھنے والا یہ خیال کرتا تھا کہ یہ بیدار ہے، اور حقیقت میں وہ سوئے ہوئے تھے۔ اے مخاطب تو ان کو بیدار خیال کرتا ہے، وہم رقود، حال ہے کہ وہ سوتے ہیں۔ اور یہ اس لیے کہ سوتے ہوئے آدمی پر حملہ کرنا بڑا آسان ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حفاظت کا ایک سبب یہ بنایا کہ دیکھنے والا ان کو بیدار شمار کرتا تھا۔ جب بیدار شمار کر رہا ہو، بیدار خیال کر رہا ہو، تو اس پر حملہ نہیں کرے گا۔ اگر سویا ہوا ہو تو اس پر حملہ کر سکتا ہے، لہذا دیکھنے والا یہ شمار کرتا تھا کہ یہ بیدار ہے، حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہوتے تھے۔ کہ ایک آدمی لمبے زمانے تک اگر سوتا رہے تو ظاہر سی بات ہے مٹی جو ہے اس کو لگ جاتی ہے، اور مٹی کے اس کو لگنے کے سبب اس کا جسم مٹی گلا دیتی ہے۔ ہم جب دفن کرتے ہیں میت کو
تو کچھ دنوں کے بعد مٹی میں رہنے کے سبب وہ بدن مٹی بن جاتا ہے۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ صحبت کا اثر پڑتا ہے۔ ایک آدمی جب مٹی میں رہتا ہے تو وہ مٹی بن جاتا ہے۔ اسی طرح سے ایک کتا نیک لوگوں کے صحبت کے اندر رہتا ہے تو وہ نیک بن جاتا ہے، جیسے کہ آگے آ رہا ہے وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ۔ جب کتا نیک لوگوں کے ساتھ رہا تو نیکوں میں اس کا شمار ہونے لگا۔ روایت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس گھر کے اندر تصویر اور کتا ہو وہاں ملائکہ رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں۔ اور ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 کتے کے علاوہ، ایک تو شکاری کتا اور دوسرا گھر کی حفاظت کے لیے پالا گیا کتا، اور ایک روایت میں کھیتی کی حفاظت کے لیے پالا گیا کتا، ان 3 کے علاوہ کوئی آدمی اگر کتا پالتا ہے، ان 3 مقصد کے علاوہ اگر کوئی آدمی کتا پالتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر دن اس کے ثواب میں سے 2 قرات کم ہوتے ہیں۔ اصحاب کہف کا جو کتا ہے یہ اتنا اعلیٰ قسم کا کتا ہے کہ اس کا تذکرہ قرآن میں بھی آیا، نیک لوگوں کے ساتھ اس کا شمار بھی ہوا، یہ تمام کتوں سے بالکل مختلف کتا ہے۔ تو ایک سوال پیدا ہوتا تھا کہ ان لوگوں کو کتے کا پالنا جب ممنوع ہے تو ان لوگوں کے ساتھ کتا کس طرح سے آیا تھا؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ کتے کے پالنے کی حرمت شریعت محمدیہ میں ہو، اور ان کی جو شریعت تھی شریعت عیسوی، اس میں اس کے پالنے کی اجازت ہو، اس لیے وہ ساتھ میں لے کر آئے ہوئے ہو، یا پھر یہ کہا جائے کہ یہ لوگ تو بڑے جائیداد والے تھے، گھر کے رکھن کے لیے، گھر کے رکھوالی کے لیے، کھیت کے رکھوالی کے لیے انہوں نے کتا پالا ہو، اور وہ آپ جانتے ہیں کہ جب جانور کچھ دنوں تک انسان کی صحبت میں رہتا ہے تو اس سے مانوس ہو جاتا ہے، اور جب وہ کہیں جانے لگتا ہے تو اس کے ساتھ نکل پڑتا ہے، لہذا اس کو ایک طرح کی انسیت ہوتی ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ ان سے اس کی انسیت ہوئی تھی، جب یہ نکلے ہوئے ہو تو ان کے ساتھ نکل گیا ہو۔ اور پیچھے واقعے کے اندر یہ بات بیان کی گئی تھی کہ یہ 6 افراد تھے، جب راستے سے جا رہے تھے تو ایک شخص جو بکریاں چرا رہا تھا اس نے ان سے پوچھا کہ بھائی تم کہاں جا رہے ہو، کون ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم ایسے ہیں کہ ایک اللہ پر ایمان لائے ہیں، ظالم بادشاہ کے ظلم سے بچنے کے لیے ہم کسی غار کی طرف پناہ لینے کے لیے جا رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ میں بھی تمہارے عقیدے کے موافق عقیدہ رکھتا ہوں، میں بھی تمہارے ساتھ ہو لیتا ہوں۔ تو اس ریوڑ کو پالنے کے لیے، اس کی دیکھ بھال کے لیے، حفاظت کے لیے ایک کتا تھا، وہ بھی ان کے ساتھ ہو لیا، یہاں تک کہ راستے میں اس کو بھگا رہے تھے، اور بھگانے کا مقصد یہ تھا کہ بے وقت بھوکے گا تو لوگ پہچان لیں گے ہم غار کے اندر ہے، اس لیے اس کو بھگا رہے تھے، لیکن وہ ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو گویائی دی، اور اس نے یہ کہا کہ جس رب کو تم پہچانتے ہو تم سے 40 سال پہلے میں اس رب کو پہچانتا ہوں، لہذا میں تمہارے ساتھ رہوں گا اور میں تمہاری حفاظت غار کے اندر کروں گا، اس لیے تم مجھے ساتھ لے چلو۔ چنانچہ یہ 8واں جو ہے ان کا کتا یہ بھی ساتھ میں ہوا اور وہاں پر یہ پہنچے۔ تو گویا ان 3 مقصد کے تحت میں یا تو ان کے شریعت میں اس کی اجازت ہوگی، یا یہ صاحب مالدار تھے اور ان کے جائیداد کی حفاظت کے لیے انہوں نے کتا پالا تھا، اور یہ جب جانے لگے تو انسیت کے سبب وہ ان کے ساتھ ہو گیا، یا پھر راستے میں جو ایک چرواہا ملا اور اس کا جو کتا تھا وہ بھی ساتھ میں ہو لیا، اس مقصد سے یہ کتا ساتھ میں آیا تھا۔ لیکن علماء دین نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ کتا جو انسان میں سے اس کا شمار نہیں ہوتا ہے، جانوروں میں اس کا شمار ہوتا ہے، یہ عقل سلیم نہیں رکھتا ہے، اس کے باوجود صحبت کا اس پر یہ اثر ہوا کہ اس کا شمار نیک لوگوں میں ہونے لگا۔ اس لیے جو آدمی مومن ہو، موحد ہو، اور وہ اللہ والوں کی صحبت اختیار کرے تو پھر اس صحبت کے اثر کا کیا حال ہو سکتا ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اہل اللہ کی صحبت کو اختیار کرنی چاہیے۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر نکل رہے تھے، اتنے میں ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا اور اس نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے یہ کہا کہ تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے جو اس کے جلدی
آنے کے متعلق تو یہ سوچ رہا ہے اور سوال کر رہا ہے۔ اس نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیاری تو میں نے کچھ نہیں کی ہے، نہ میں زیادہ نماز پڑھا ہوں، نہ میں نے زیادہ روزے رکھا ہوں، نہ میں نے زیادہ زکوٰۃ دیا ہوں، کچھ نوافل میں نے زیادہ نہیں پڑھا ہوں، میں نے ایسا کوئی سامان اس کے لیے تیار کرنے رکھا ہے، لیکن یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ جیسی ہی یہ بات کہی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اس سے کہا المرء مع من احب، کہ مرد قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا یا اس کے ساتھ رہے گا قیامت کے دن جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ لہذا تم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہو، قیامت کے دن تم انہی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے اور انہی کے ساتھ رہو گے۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اسلام لانے کے بعد کسی اور چیز سے ہمیں اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جملے کو سن کر ہمیں خوشی ہوئی۔ اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ، میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے اللہ سے، اللہ کے رسول سے، ابو بکر سے اور عمر سے محبت ہے، اور میں یقین رکھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا شمار ان کے ساتھ فرمائیں گے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ گرچہ ہمارے اعمال ہم جانتے ہیں بہت کمزور ہے، بہت گھٹیا ہے، ہم یہ سمجھ نہیں سکتے ہیں کہ وہ اللہ کے بارگاہ کے اندر یہ قبول ہوں گے بھی یا نہیں۔ ہم امید تو رکھتے ہیں کہ قبول ضرور ہوں گے، لیکن قبول ہوں گے بھی نہیں یا نہیں اس کا بھی احتمال ہے۔ اس کے باوجود ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتے ہیں، تو انشاءاللہ اس محبت کے سبب ہم ضرور بضرور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں گے۔ اس لیے وہ لوگ جو اعمال میں کوتاہی کرتے ہیں ان کے لیے اس حدیث میں ایک بہت بڑا سہارا ہے۔ اگر وہ اللہ کے رسول سے سچی محبت کرتے ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے سبب المرء مع من احب، اس کا شمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنی چاہیے، اہل اللہ سے سچی محبت کرنی چاہیے، تاکہ ہمارا شمار ان لوگوں کے اندر ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، کہ آپ ان کو بیدار خیال کر رہے ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں، کہ یعنی ان کی کیفیت ایسی ہے کہ دیکھنے والا ان کو بیدار شمار کر رہا ہے، بیدار جان رہا ہے، لیکن وہ سوئے ہوئے ہیں۔ اور یہ کیفیت اس لیے کہ ان کے حفاظت کا ایک یہ بھی سامان ہے، جب آدمی جاگتا ہوا کسی کو خیال کرتا ہو تو اس پر حملہ نہیں کرے گا، اور جب سویا ہوا ہوگا تو اس پر حملہ کر سکتا ہے۔ نیز ان کے بیدار ہونے کی حالت، ایک تو آنکھوں کی کھلی ہونے کے سبب یہ ان کو بیدار شمار کر رہے تھے، یا ان پر سونے کی جو کیفیت تھی وہ طاری نہیں ہوئی تھی اس لیے ان کو بیدار شمار کر رہے تھے، یا ان کے سانس میں تغیر نہیں ہوا تھا اس لیے لوگ ان کو بیدار شمار کر رہے تھے، یا اس لیے بھی کہ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، ہم ان کو کروٹیں دے رہے تھے داہنی جانب اور کبھی بائیں جانب۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ سال میں ایک کروٹ لیتے تھے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ سال میں 2 مرتبہ وہ کروٹ لیتے تھے، لیکن قرآن کریم نے تو وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ بیان کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کروٹیں لیتے تھے، زیادہ کروٹیں لیتے تھے، اور اس کروٹوں کے لینے کے سبب بھی دیکھنے والا یہ شمار کرتا تھا کہ یہ بیدار ہے، سوئے ہوئے نہیں ہیں۔ وَنُقَلِّبُهُمْ، اور ہم ان کو کروٹیں دیتے تھے۔ نقلب یہ جمع کا صیغہ ہے، اور اس میں جو ضمیر ہے اس سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اللہ فرماتے کہ ہم ان کو کروٹیں دیتے تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ جو بندہ اللہ کے لیے نکل کھڑا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے امان کے اندر لیتے ہیں اور اس کی حفاظت کے سامان بذات خود کرتے، جن میں سے ایک سامان رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حفاظت کا یہ کیا کہ ان کو کبھی داہنی جانب کبھی بائیں جانب ان کو جو ہے کروٹیں دیتے تھے۔ بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ نے اس کی نسبت تو اپنے جانب کی ہے، لیکن حکم ایک فرشتے کو دیا تھا کہ وہ فرشتہ جو ہے ان کو کروٹیں دیتا تھا، کبھی دائیں جانب کبھی بائیں جانب۔ اور کروٹیں اس لیے دی جاتی تھی کہ جس جانب اس کی بازو مٹی سے ملی ہوئی ہے، مٹی کے ساتھ مل کر جو ہے وہ سڑ گل نہ جائے، اس لیے ان کو کروٹیں دی جاتی تھی تاکہ ان کے اوپر موت کے اثرات بھی نمایاں نہ ہو۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حفاظت کا سامان تیار کر رکھا تھا۔
آگے فرماتے وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيطِ، اور ان کا کتا اپنے باہیں یعنی آگے والے دو پیر دہلیز پر پھیلائے ہوئے بیٹھا تھا۔ یہ جو کتا ساتھ میں آیا تھا بالوسیط، وسیط کا ایک ترجمہ آتا ہے دہلیز، جس کو چوکٹ بھی کہا جاتا ہے، دوسرا ترجمہ کرتے دروازہ، تیسرا ترجمہ کیا جاتا ہے صحن کا خالی حصہ۔ لہذا یہ کتا یا تو دروازے پر یا دہلیز پر یا پھر سامنے جو صحن تھا اس صحن کے اندر اپنے دونوں پیر پھیلا کر یہ بیٹھا ہوا تھا، اور اس پر بھی نیند طاری ہو گئی تھی۔ اور جس وقت وہ کروٹیں بدلتے تھے اصحاب کہف، اس وقت یہ کتا بھی اپنی کروٹ بدلتا تھا اور برابر ان کی حفاظت میں لگا ہے، دیکھنے والوں کو اس طرح سے ظاہر ہوتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرا ایک حفاظت کا سامان ان کے لیے تیار کر رکھا تھا کہ دیکھنے والا ان کو بیدار شمار کر رہا ہے حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے۔ پھر بیداری کی ایک علامت یہ کہ دائیں اور بائیں جانب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کروٹیں بھی دے رہے تھے، اور پھر ان کا کتا دہلیز کے اوپر اپنے سامنے والے دو پیروں کو پھیلا کر بیٹھا ہوا تھا ان کی حفاظت کے لیے۔ تو حفاظت کے یہ سب سامان تھے، اس لیے دیکھنے والا جب ان کو دیکھتا، ویسے تو کسی نے دیکھا نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے وَتَحْسَبُهُمْ، تم خیال کرتے ہیں ان کو، یعنی اگر تم دیکھ لیتے ان کو تو تم خیال کرتے کہ وہ بیدار ہے، لیکن حقیقت میں وہ سوئے ہوئے ہیں۔ یہ بات جو ہے بیان کی جا رہی ہے۔ آگے فرماتے ہیں تیسری جو ہے ان کی علامت لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اگر تو ان پر ذرا غور سے، اگر تو ان کو ذرا غور سے دیکھ لیتا یا اگر تو ان کے اوپر جھانک لیتا، یعنی غور سے دیکھنے کے لیے تو ان کو جھانک کر دیکھتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اے مخاطب تو ان سے پیٹھ پھیر کر بھاگنے لگتا، اور ان سے ان کا رعب تیرے قلب کے اندر بھر جاتا۔ یہ حفاظت کا تیسرا سامان ہے، یعنی دیکھنے والا اگر غار میں سوئے ہوئے کو اگر وہ دیکھ لیتا تو ایسا نہیں کہ دیکھنے کے سبب وہ اندر جاتا، بلکہ دیکھنے کے بعد اس منظر کو دیکھ کر اس پر ہیبت طاری ہوتی ہے اور وہاں سے بھاگ نکلتا۔ اور ہیبت کیوں طاری ہوتی؟ اس لیے کہ ان کی آنکھیں کھلی ہوئی ہے، وہ کروٹیں لے رہے ہیں، ان کی سانس متغیر نہیں ہے، اور ان کے اوپر نیند کے سبب بدن ان کا ڈھیلا پڑا ہوا نہیں ہے، تو جب بیدار ہے تو بیدار ہونے کے سبب یہ لوگ بھاگ نکلتے۔ خوف کے سبب کہ کون ہے اندر، آدمی جو اچانک کسی غار کے اندر جائے اور کچھ لوگوں کو سوتا ہوا دیکھے تو کیا جا کر ان کو ملے گا یا بھاگ کر آئے گا وہاں سے؟ ظاہر سی بات ہے وہ ڈر کر بھاگ کر آئے گا۔ لہذا ان کے اس رعب کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدرتی طور پر ان پر ایسا رعب ڈال دیا تھا کہ اس کے سبب سے لوگ وہاں سے بھاگ نکلتے دیکھنے کے بعد۔ یہ حفاظت کا تیسرا سامان۔ یا پھر لمبے زمانے تک سونے کے سبب سے ان کے بال بڑھ گئے تھے، ان کے ناخن بڑھ گئے تھے، اور ان کے کپڑوں کے سبب جو کپڑے ان کے بدن کے اوپر تھے، ان ساری چیزوں حیاتوں کو دیکھ کر آدمی جو ہے گھبرا جاتا تھا۔ اس کو بیان کیا جاتا ہے اگر تم اس کے اوپر مطلع ہوتے، یعنی تم ان کو دیکھ لیتے تو تم گھبرا کر وہاں سے بھاگ جاتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اگر آپ ان کے اوپر جھانکتے تو البتہ آپ ان سے پیٹھ پھیر کر بھاگ نکلتے۔ وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اور بھر جاتا آپ کے قلب کے اندر ان کا رعب، ان کے رعب اور ہیبت سے آپ جو ہے ڈر جاتے۔ گویا یہ تیسرا سامان ہے کہ دیکھنے والا اگر دیکھ بھی لیتا تب بھی ان تک نہیں پہنچتا، وہ ان کو دیکھ کر جو ہے بھاگ جاتا۔ اس طرح 309 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی، اور حفاظت فرمانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کو بیان فرمایا۔ اللہ فرماتے وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، اور آپ دیکھیں گے سورج کو جب کہ وہ طلوع ہوتا ہے تو ہٹ کر نکلتا ہے ان کی غار سے داہنی جانب، اور جب غروب ہوتا ہے تو چھوڑ دیتا ہے ان کو بائیں جانب، حال ہے کہ وہ غار کے کشادہ جگہ میں موجود ہے۔ ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ، یہ ساری کیا ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي، جس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت عطا فرماتے ہیں وہی شخص راہیاب ہے۔ وَمَن يُضْلِلْ، اور جس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہ کر دیتے ہیں
فلن تجد لہ ولیا مرشدا، ہرگز تو نہیں پائے گا اس شخص کے لیے کوئی مددگار اور راہ دکھلانے والا۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، اور آپ خیال کریں گے ان کو بیدار حالے کہ وہ سوتے ہیں۔ نُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، ہم ان کو کروٹیں دیتے ہیں داہنی جانب اور بائیں جانب۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، اور ان کا کتا اپنے دونوں باہیں یعنی آگے والے دونوں پیروں کو دہلیز پر پھیلائے ہوئے بیٹھا ہے۔ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ، اگر آپ ان کے اوپر مطلع ہو جائے، ان کو جھانک کر دیکھے، لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا، البتہ آپ ضرور بضرور ان سے جو ہے پیٹ پھیر کر بھاگ نکل دے۔ وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اور ان کے رعب اور ہیبت کے سبب آپ کا قلب بھر جاتا، یعنی آپ کے قلب میں ان کا رعب اور ہیبت بھر جاتی۔ یہ جو ہے کچھ آیتیں ہیں سورہ کہف کی، جس میں اصحاب کہف کے واقعے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اللہ کی خاطر اپنی ساری چیزوں کو قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ پر سچا پکا یقین اور توکل ہمیں نصیب فرمائیں۔ اس لیے کہ اس واقعے سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ہمیں اللہ کے دین کے خاطر اللہ پر بھروسہ اور توکل کر کر نکلنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کہ ہمارے ایسے وقت میں جب کہ ہمارے اوپر ظلم و ستم ٹوٹ پڑنے والے ہو، ایسے وقت ایمان سے ذرہ برابر انحراف نہ کرتے ہوئے اللہ پر بھروسہ اور توکل کر کر حق بات کو بیان کرتے ہوئے آدمی کو اللہ کی طرف نکلنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی جانب سے اس بندے کی ضرور حفاظت فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انک عفو کریم رحیم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انک لا تخلف المیعاد۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو درگزر فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ اللہ یقیناً ہم گنہگار ہے، خطا کار ہے، مجرم ہیں، پاپی ہے۔ اللہ صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک برابر تیرے نافرمانی میں لگے ہوئے ہیں۔ اے اللہ دن اور رات کا وہ کون سا حصہ ہے جس میں ہم نے تیری نافرمانی نہ کی ہو؟ اے اللہ بدن کا وہ کون سا عضو ہے جس سے ہم نے تیری نافرمانی نہ کی ہو؟ اے اللہ یقیناً ہم نے بہت گناہ کیے ہیں۔ اللہ تیرا دیا ہوا رزق کھا کھا کر تیرے ہی سامنے سینہ جوری کرتے رہے۔ اللہ گناہ کر 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 لذتیں لیتے رہے۔ اے اللہ اگر تو معاف نہیں فرمائیں گا ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ مولا معاف فرما دے، مولا معاف فرما دے، مولا معاف فرما دے۔ اللہ تو معافی کو بہت پسند کرتا ہے۔ جب بندے تجھ سے معافی چاہتے ہیں اللہ تو خوش ہو کر فرشتوں سے کہتا ہے کہ یہ بندے جانتے ہیں کہ ان کے گناہوں کو میرے علاوہ کوئی معاف نہیں کرتا ہے۔ اللہ یقیناً ہمارے گناہوں کو آپ کے سوا کوئی معاف نہیں فرماتا ہے۔ اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمارے گھر والوں کی مغفرت فرما، ہمارے آل و اولاد کی مغفرت فرما، ہمارے اہل و عیال کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمارے اساتذہ و مشائخ، دوست و احباب، متعلقین و محبین، محسنین و مخلصین، اے اللہ وہ لوگ جنہوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے، اے اللہ وہ لوگ جن کا ہم پر حق ہے، تمام مومنین مومنات، مسلمین مسلمات، اللہ سب کی بھرپور مغفرت فرما۔ دنیا میں بسنے والے سارے انسانیت کو ایمان اور اسلام سے مالا مال فرما۔ اللہ ہمارے قلوب کو اپنی معرفت سے منور فرما۔ اللہ ہمارے دل میں نماز کا شوق اور شغف پیدا فرما۔
اے اللہ مکمل اہتمام سے نماز کو ادا کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے ماتحتوں کو اے اللہ نماز کے ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ بر وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تمام تر احکامات کی رعایت کرتے ہوئے اے اللہ نماز کا اہتمام نصیب فرما۔ نماز کے انوار و برکات سے ہمارے قلوب کو منور فرما۔ اے اللہ نماز کے ذریعے ہمارے آنکھوں کو ٹھنڈا فرما۔ الہ العالمین اے اللہ اپنی معرفت سے ہمارے قلوب کو منور فرما۔ اے اللہ اپنا خوف و خشیت ہمارے قلب میں پیدا فرما۔ الہ العالمین اپنی محبت ہمارے دل کے اندر پیدا فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی محبت ہمارے قلب میں پیدا فرما۔ غیروں کی طریقوں کی نفرت ہمارے دل میں ڈال دے۔ اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور طریقوں کو اے اللہ ہر شعبے میں اے اللہ زندہ کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرما۔ اے اللہ سنتوں سے محبت عطا فرما۔ اے اللہ ہر کام میں اخلاص، اتباع اور احتساب پیدا فرما۔ الہ العالمین ہماری اولاد کو عقائد حقہ، علوم نافعہ، اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما۔ ان کو بری عادتوں، بری صحبتوں، برے طور و طریق، برے لوگوں کے برے اخلاق عادات سے اے اللہ برے ماحول کے برے اثرات سے اللہ ان کی مکمل حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنی شان ربوبیت سے ان کی تربیت فرما کر ان کو ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دل کا سرور، ہمارے امیدوں سے بڑھ کر بنا۔ اے اللہ ہمارے لیے ان کو صدقہ جاریہ بنا۔ الہ العالمین ہمارے اولاد در اولاد قیامت تک جتنی اولادیں آنے والی ہے اللہ تمام کو دین پر قائم اور قائم فرما۔ الہ العالمین سب کو مخلص بنا۔ اے اللہ سب کو اپنا پیارا بندہ بنا۔ اے اللہ اپنا فضل فرما لے۔ اے اللہ دنیا کی ہر سہولتیں ہمارے لیے مہیا فرما، ہر مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرما، ہمیں عافیت ہی عافیت عطا فرما۔ الہ العالمین اے اللہ ہمیں تو تجھ سے مانگنا بھی نصیب نہیں ہوتا ہے۔ اے اللہ ماہ گزر جاتے ہیں لیکن تیرے سامنے ہاتھ نہیں اٹھتا ہے۔ اللہ قلب سخت ہو چکے ہیں۔ اللہ آنکھوں نے پانی کو خشک کر دیا ہے۔ الہ العالمین قلوب کو نرم فرما۔ اللہ آنکھوں سے پانی نکال۔ اللہ اپنا فضل فرما لے۔ اللہ ان آنکھوں کے نکلنے والے پانی کی اللہ تیرے نزدیک بڑی قدر و قیمت ہے۔ الہ العالمین اپنا فضل فرما کر وہ پانی جو تیرے خوف سے ہمارے آنکھوں سے نکلا ہو اللہ تجھے بہت پسند ہے، اپنا فضل فرما کر ہمارے دلوں کو نرم فرما دے۔ اے اللہ بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے سہاراؤں کو سہارا عطا فرما، بے روزگاروں کو روزی عطا فرما۔ الہ العالمین بیماروں کو صحت، قوت، عافیت، تندرستی عطا فرما۔ اللہ جو مقروضین ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی غیب سے شکلیں اور صورتیں پیدا فرما۔ اے اللہ جو ہاسپٹلوں میں پڑے ہوئے ہیں، لا علاج بیماریوں میں مبتلا ہے، اللہ جلد از جلد ان کو ہاسپٹلوں سے رہائی نصیب فرما، انہیں صحت، قوت، عافیت، تندرستی عطا فرما۔ اے اللہ جو قید بند میں محبوسین ہیں ان کو رہائی نصیب فرما، غلط مقدمات میں ماخوذین کو بری فرما۔ الہ العالمین جو جس مصیبت کے اندر مبتلا ہے تمام کی تمام تر مصیبتوں کو دور فرما۔ اللہ اپنا فضل فرما لے، اللہ اپنا فضل فرما لے۔ اللہ ہم نے تیرے بندوں کو بہت ستایا ہے، بہت سو کا دل دکھایا ہے۔ اللہ موت سے پہلے ان حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے، ان حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ الہ العالمین مساجد کی، مکاتب کی، خانقاہوں کی، دعوت و تبلیغ کے مراکز کی، اللہ ان تمام شعبوں میں کام کرنے والوں کی اور جتنے شعبے دین کے نشر و اشاعت کے اللہ اس دنیا کے اندر جاری ہے اور آپ کے نزدیک پسندیدہ اور محبوب ہے، اللہ تمام شعبوں کی بھرپور حفاظت فرما، ہر شعبے میں فعال کارکنین نصیب فرما۔ الہ العالمین جو کوتاہیاں، خرابیاں، جو کمزوریاں ہے اپنے فضل سے اللہ اس کو دور فرما۔ اے اللہ ہمیں دوسرے کے عیوب کو دیکھنے سے ہماری حفاظت فرما، ہمیں اپنی کوتاہی، کمی اور خامیوں کو درست فرما کر اے اللہ تیرا محتاج بن کر اللہ دین پر چلنے کی ہمیں توفیق اور سعادت عطا فرما۔ اے اللہ مختلف موقعوں سے جو ذمہ داریاں تو نے ہم پر عائد فرمائی ہے پوری امانت داری کے ساتھ اے اللہ ان ذمہ داریوں کی ادائیگی کی توفیق اور سعادت عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو خاتمہ بالخیر نصیب فرما۔ اے اللہ جس وقت موت آئے اللہ ایسی حالت میں موت آئے کہ ہم روزے دار ہوں، الہ العالمین ہمارے دل میں آپ سے ملنے کا شوق پیدا ہوا ہو، اے اللہ آپ ہم سے محبت کر رہے ہو، الہ العالمین تمام تر حقوق واجبہ کو ہم نے ادا کر دیا ہو، اے اللہ زبان پر کلمہ جاری ہو، اے اللہ ایسی خوش نصیب موت ہم سب کو نصیب فرما، خاتمہ بالخیر عطا فرما، اے اللہ برے خاتمے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ان تمام موتوں سے
جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہی ہے، اللہ ہم سب کی مکمل حفاظت فرما۔ اللہ قبر آخرت کے منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے، اللہ ہم سب کی وہاں پر حفاظت فرما، اللہ ہمیں نجات عطا فرما۔ قبر کو اے اللہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بنا دے، اللہ جنت کی کھڑکیاں ہمارے لیے کھول دے، قبروں کو تحت نگاہ وسیع بنا دے، اے اللہ تمام تر راحتیں مہیا فرما دے، اے اللہ میدان محشر میں ہم سب کی حفاظت فرما، الہ العالمین اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرما، اللہ حساب کتاب آسان فرما، الہ العالمین حوض کوثر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جام نصیب فرما، الہ العالمین پل صراط پہ آسانی سے پار فرما، بغیر حساب کتاب کے اللہ جنت میں دخول اولین نصیب فرما، جہنم سے ہماری مکمل حفاظت فرما۔ ہم تیرے کمزور بندے ہیں، اے اللہ اپنا فضل فرما کر ہم سب کو تیری طاعت پر جمنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین دنیا میں جو ہمارے بزرگان دین موجود ہے سب کے سائے کو ہم پر تادیر قائم فرما، اے اللہ ان کی مکمل حفاظت فرما، اے اللہ ملک کے اندر امن و امان کی فضائیں پیدا فرما، اے اللہ کچھ قومیں ایسی ہے جو یہاں کے بسنے والے قوموں کے اندر نفرتیں پیدا کر رہی ہیں، اے اللہ مسلمانوں کی اے اللہ جانب سے ان کے دلوں میں اللہ خوف اور دہشت پھیلا رہے ہیں، اللہ اپنا فضل فرما کر انہیں ہدایت عطا فرما، ان کے مقدر میں ہدایت نہ ہو تو زمین کو ان سے پاک فرما دے، الہ العالمین اپنا فضل فرما دے، اے اللہ وہ سارے بندے جو اے اللہ ان فضاؤں کو ہموار کرنے کے لیے، ان ناپاک فضاؤں کو محبت سے بدلنے کے لیے اے اللہ کوششیں کر رہے ہیں، اے اللہ بہت سے بندے تیرے اے اللہ بہت کوششیں کر رہے ہیں، اللہ ان کو ہر قدم پر کامیابی نصیب فرما، ان کے لیے راہ ہموار فرما، اے اللہ ان کو خوف و خطر سے اللہ مامون فرما، اے اللہ ان کے دلوں کو مضبوط فرما، اے اللہ ان کے دلوں کو ایمان سے مضبوط فرما، اے اللہ ہم سب کو بھی اللہ تیرے دین کے خاطر اللہ اٹھنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ جو مانگا عطا فرما، مانگنے سے رہ گئے عطا فرما۔ بہت سے تیرے بندوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اے اللہ لکھا ہے میسج کے ذریعے سے اللہ ہمیں اطلاع دی ہے، اللہ سب کے جائز مقاصد کو پورا فرما، سب کے تمام تر رکاوٹوں کو دور فرما، سب کے ساتھ خیر کا معاملہ فرما، الہ العالمین اپنا فضل فرما کر اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اے اللہ ہمارے اساتذہ کو ہمارے جانب سے بہترین بدلہ عطا فرما، وہ بدلہ جو ایک نیک صالح اے اللہ طالب علم کی طرف سے وہ بدلہ انہیں عطا فرما، الہ العالمین اپنا فضل فرما کر تمام اصحاب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے جانب سے بہترین بدلہ عطا فرما، جو ایک امت کے جانب سے آپ نبی کو عطا فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بدلہ ہماری جانب سے عطا فرما، اے اللہ جو مانگا عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا عطا فرما، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھلائی اور خیر مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، جن شرور اور فتن سے پناہ چاہیے ہمارے اور پوری امت کی حفاظت فرما، الہی جینا کا تائبین ولا تردنا خائبین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔